ملک صاحب، ویسے تو زیادہ انٹرنیشنل افیئرس پر اور نیشنل ایشوز پہ بڑا آپ سے بات ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے آپ کو اس سے بھی زیادہ ٹف جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر انوائٹ کر لیا ہے. شاید آپ کو پاکستان کی میڈیشن پر کامنٹ کرنا اتنا مشکل نہ لگے ایران اور امریکہ کے معاملے میں، جتنا آج آپ کو سیاستدانوں کے معاملے پہ لگے گا. آپ کے خیال میں یہ جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور اس پر جو گورنمنٹ کا آبجیکشن ہے، اوور آل اگر کنٹری کی سچویشن کو ہم دیکھیں اس کے کانٹیکس میں، چیزیں کس طرف آپ کو جاتی دکھ رہی ہیں، اور کیا اس سے پولیٹیکل ٹینشن میں کمی آئے گی؟ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ، اور یا چیزیں آپ کو لگتا ہے مزید کمپلیکس ہو جائیں گی اس طرح کے فیصلوں سے یا اس طرح کی سچویشن سے؟ جی عادل بھائی، تھینک یو ویری مچ. اور مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا کہ مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں تقریباً 25 سال سے میڈیا کے ساتھ منسلک رہا ہوں، اور مجھے ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے سارے پروسیس کو. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے، اس کے بعد اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں، اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو پھر مشرف صاحب ایگزائل میں تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کسی حد تک جو ہے وہ کافی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اسٹیٹمنٹس ہم بھول تو نہیں سکتے جب امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی جا کے ان کا اے سی نکال دوں گا ان کے جیل سیل سے باہر. تو اس قسم کی جو ایک آئی گیس پولرائزیشن رہی ہے. اور اس سے پہلے آپ زرداری صاحب کو دیکھیں. مجھے ویسے ملک صاحب، میں آپ کو میں ایگری ود یو، ہم جرنلسٹ یا اینالسٹ جتنے بھی ہیں، ہمارا یہ بڑا اسٹیمنا ہے الحمدللہ کہ ہم سچویشن کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں. اور آئی ایگری ود یو، واقعی آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کے میڈیا کے، پرائیویٹ میڈیا کے سٹارٹ کے ڈیز میں آپ بڑا اچھا اپنا ایک پروگرام بھی کیا کرتے تھے اور آپ شوز بھی کرتے رہے، کور کرتے رہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ میں ایک بات بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب نے امریکہ میں یہ اسپیچ کی تھی، کہا تھا نا ابھی تو میں واپس جاتا ہوں، میں اے سی اتاروں گا، تو میں اس ہال میں موجود تھا اور وہ کراؤڈ بڑا چارج ہوا تھا یہ سن کے کہ یار اب ان کے سیاستدانوں کے جو ہے وہ ٹی وی، اے سی یہ سب اتریں گے. تو یہ پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک امریکہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ جو پاکستان امریکہ کی تھی اس سے ہٹ کر پھر لوکل پالیٹکس کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اب آگے کیا ہوگا. اینی ویز گو ایٹ پلیز. عادل بھائی، جیسے آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، میں کیونکہ میڈیا سے کے بارے میں بات ہوئی ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے، آئی تھنک مے بی آئی ون آف دا فیو پیپل ان میڈیا کہ میں نے نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، ان سب کے ساتھ ون آن ون انٹریکشنز کی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں ان کے. اور اس زمانے میں جیسے آپ نے بتایا یہ لوگ بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے، اور میں بڑے قریب سے دیکھا ہے سارے پروسیس کو. جب ایک حکومت پاور میں آتی ہے تو دوسرے کو کس طرح زیر اعتاب لے آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میچورٹی کی ایک جو تھی وہ بنیاد اس وقت ڈالی گئی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. وہ اسی لیے تھا کہ جو پولرائزیشن ماضی کی تھی اس سے آگے بڑھیں، ایک میچورٹی کی طرف جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ مشکلیں آئیں. پھر ہم نے دیکھا جب عمران خان صاحب پاور میں آئے تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھے، ایک سیلیبریٹی تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ ملک کو مثبت انداز میں لے کے جائیں، لیکن بہت سارا اپنا جو انرجی ہے وہ انہی اوپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے پہ لگا دی، بجائے اس کے کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کرتے. تو یہ ایک ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اپنے حریفوں کو کرش کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ حربے استعمال کرتا رہتا ہے. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو اوبیسلی جیل میں ہیں، اب اگر وہ باہر آتے ہیں کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو اپنے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو، وہ رول آف لا میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اگر ان کو یہ لگے گا کہ یہ قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص کیونکہ وہ خود اس عطاب سے گزر چکے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس کو روکنے کی کوئی ناجائز کوشش کرے گی. اوبیسلی ایک لیگل چارہ جوئی جو بھی ان کی ہے، اگر وہ لیگل اپنی نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ تو ان کا قانونی حق ہے. اس کا اقرار تو خود ہمارے جو پینل میں شریک پی ٹی آئی کے ساتھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو یہ حق ہے نظر ثانی کا. تو نظر ثانی کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے عادل بھائی کہ ابھی ہم کو میچورٹی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جن چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم اس پولرائزیشن سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم ان چیلنجز کو ایڈریس کر پائیں گے. تو اس پولرائزیشن سے باہر کیسے آیا جائے، یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، خود احتسابی کے ساتھ، اور کس طرح ہم اس ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ جو اکنامک چیلنجز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس پولرائزیشن کے نتیجے میں مزید گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
رہا سوال اس پوائنٹ کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر آتے ہیں یعنی ہسپتال میں تو وہاں پہ ان کے اوپر یعنی جو ان کا ٹریک ریکارڈ کا ہماری بہن ذکر کر رہی تھی، یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے جب کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایون کچھ کورٹ کے فیصلے ہوں، کچھ پارلیمان کے فیصلے ہوں، ان کو پی ٹی آئی نے کسی حد تک اس طرح سے پاسداری نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، تو دونوں طرف سے ایک ٹرسٹ کا فقدان تو ضرور ہے۔ اب اس ٹرسٹ کو کیسے بلڈ کیا جائے اس ملک کی گریٹر انٹرسٹ میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے ہر جو ہے وہ دانش مند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہم اس میجورٹی کو کا مظاہرہ کر پائیں گے؟ دس از اے کوسچن دیٹ وی آل ہیو ٹو آسک آورسیلوز۔ اچھا، یہ 2-3 اس میں پوائنٹس ہیں بڑے انٹرسٹنگ، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے واقعی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر ذرا کامنٹ کیا، اور بلکہ ریسنٹ ہسٹری اگر میں کہوں 20-30 سال کی جو ہے اس میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، آئی ایم شیور اگر ڈاکٹر صاحبہ میڈیکل ڈاکٹر ہی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ٹیررزم سے دنیا میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو روڈ سیفٹی یا ٹریفک رولز دنیا میں بنانے پر فوکس کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے، وہ یہ سوچ کے کیا جاتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ سے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر ٹیررزم کا جو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا چیلنج ہمارے سامنے یہ جس پولیٹیکل میچورٹی کی آپ بات کریں ملک صاحب، انفارچونیٹلی وی ہیونٹ لرنڈ اینی لیسن۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف چہرے بدلتے ہیں ہمارے ہاں، باقی اسٹانس وہی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ میں آپ کا ایک اسٹانس ہوتا ہے، اپوزیشن میں آپ کا ایک دوسرا اسٹانس ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس چینج کی آپ بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ چینج تو اس طرح بھی نہیں آ سکا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ چینج نہیں ہو سکا۔ سو انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، چارٹر آف ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی کہتی ہے یہ مکمکہ ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بار بار کی انٹرونشن تھی، لیکن اب انفارچونیٹلی اس اسٹیج پہ بھی جہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ، ایران، دنیا کی جنگیں، انفلیشن اور بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس وقت، لیکن ہمارے یہاں بحث یہی ہو رہی ہے کہ کون کس کو اندر رکھے گا اور کون باہر آ کے کس کو اندر کرے گا۔ یہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ اس وقت۔ کبھی تو اس بحث کو ختم کرنا پڑے گا عادل بھائی، میری صرف اتنی سی گزارش ہے۔ یہ تو نہیں کر پا رہے، باقی اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جی آپ کا ٹریک ریکارڈ پنچوتا صاحب، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے زمان پارک میں بھی ہلہ گلا کیا، آپ کے لوگ وہاں سٹ ان کرتے ہیں، سرکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پروٹیسٹ چیزیں، تو آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرکاری اسپتال میں علاج کروائیں اور آپ جو ہے وہ آپ کو زیادہ پرائیویٹائز نہ کیا جائے اور آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اینٹی کے طور پر ہی جو ہے وہ چلتے رہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عادل بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے گورنمنٹ اینٹی ایسے مذاق میں کہا انڈر سپرویژن آف گورنمنٹ، دیکھیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جنہوں نے نیب کے اوپر پتھراؤ کیے، جنہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا بولا، آج وہ اقتدار کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو جنہوں نے بٹھایا ہے ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی یہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو لہٰذا بے شک ان کو بٹھا دو، چوروں کو بٹھا دو، لٹیروں کو بٹھا دو، تو ملک کس طریقے سے چل پائے گا جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں۔ ناکامی ہوئی نا۔ ابھی بھی دیکھیں نا عدالتی فیصلے کی اگر تقریم ہوتی ہے، آپ کو جو ریلیف ملا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے نا۔ دیکھیں جو عدالتی فیصلہ ہے یہ عدالت کے پاس اختیار ہے، اور جو اس کا 561 میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے بتایا ہے، جس کے تحت ہم گئے ہیں عدالت میں۔ پر تو جی ماشاءاللہ عدالت پہ بہت جلدی اور بہت تیز اعتماد۔ نہیں بالکل ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن اس عدالت کے اس فیصلے پہ اعتماد ہے۔ دیکھیں عمران خان جس دن باہر ہوں گے نا، ہم اس دن کہیں گے کہ اب عدالتیں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو ایک پہلا سٹیپ انہوں نے لیا جس کو انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، جس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا۔ ایگزیکیوٹ کرنا پہلے ہے، آپ عدالتوں کی تکریم کریں، اور جو یہاں پر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کی سربلندی پہ یقین رکھتے ہیں، کہاں یقین رکھتے ہیں؟ انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو انڈورس دیا، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروائے۔ سربراہ نون لیگ کے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں، ان کی سپرویژن کے اندر تمام قتل عام ہوئے اور ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کی سربلندی پہ یقین رکھنے والے ہیں؟ جنہوں نے مخصوص نشستیں کٹورے میں نہیں چھوڑی، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹ لیا ہے، جنہوں نے کشمیر کے اندر مینڈیٹ لوٹا، جنہوں نے وہاں جی بی کے اندر الیکشن یک طرفہ کروایا، تو کس جگہ پر انہوں نے قانون وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس میں 3 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، ان کی ملاقات کرائی جائے گی ہر منگل کو اور جمعرات کو، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ جب تک وہ آرڈر انٹیکٹ تھا لیکن ایک بات تو نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کا کوئی بیان آپ کو منجوتا صاحب ایک بات تو ہے نا کہ دیکھیں میں نے اپنا بھی حوالہ دیا، میں امریکہ میں اس ایونٹ کو کور کر رہا تھا، ملک صاحب نے بھی اس کا بھی حوالہ دیا۔ جی عادل بھی میں نے سن لیا، اصل بات یہ ہے اگر آپ اپنے سیاسی مخالفین کا اے سی اور ٹی وی اتروانا چاہتے تھے، اب آپ اسی ماحول میں جیل میں جب پرائیویٹ ہاسپٹل مانگیں گے تو اعتراض سوال تو آپ لوگوں پہ بھی اٹھے گا۔ عمران خان نے نہیں مانگا،
آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. عمران خان نے نہیں کہا کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں, وہ لیڈر ہے, ہمیں فکر ہے, فیملی کو فکر ہے, ٹھیک ہے, پارٹی کو فکر ہے. اس نے اے سی اتارنے کی بات کی, اتارا نہیں. بندہ آ کے جوش میں بات کر دیتا ہے, لیکن کیا اس نے اتارا؟ کیا اس نے لندن نہیں بھجوایا تھا فلیٹ پہ؟ یار مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پاکستان کی ہسٹری میں لندن انہوں نے بھجوایا تھا. جاوید صاحب کو اور آپ کو وہ ٹویٹ دکھانا چاہیے تھا جو عمران خان نے نواز شریف کی صحت کے اوپر کیا تھا. کوئی پاکستان کا مجھے ایسا بندہ دکھا دیں جس کو وہ لندن بیٹھ کے ضمانت ملی ہو, کس قانون کے تحت ملی ہو. آج مجھے کوئی کتاب کا آرٹیکل, آئین, کوئی دفعہ مجھے دکھا دیں کہ یہ لکھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.